الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تنہا اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہے۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا مومنین سے جب انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب آپ کے ہاتھ پر انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے دلوں کے جذبات کو۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اطمینان، ان کے قلوب کو راحت عطا فرمائی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قریبی فتح کی خوشخبری عطا فرمائی، ایک قریب جو فتح مکہ آنے والی تھی اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے راضی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھے۔ سارے کے سارے صحابہ ایک دوسرے سے فوقیت میں بڑھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے فوقیت میں، ترجیح میں بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ذوالحجہ کے 2 مہینے ہیں جو قربانی کے حساب سے بہت مشہور ہیں، ایک ذوالحجہ کا مہینہ اور ایک محرم الحرام کا مہینہ، دونوں میں قربانی ہوئی ہے۔ ایک میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مشہور ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی قربانی مشہور ہے۔ ان دونوں قربانیوں کے درمیان ایک اور عظیم ہستی کی قربانی ہے جسے آج ہم بھول چکے ہیں، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ 18 ذوالحجہ کو وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کا کچھ مختصر زندگی ہے، مختصر سی سیرت ہے، وہ آپ کے سامنے آج انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرا کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام میرا ہے وہ آپ کا ہے۔ تو انہوں نے اسی دن سے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ بڑے تاجر تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تاجر تھے، لیکن زمانہ جاہلیت سے ان کی دوستی تھی دونوں کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس طرح پہلے ملاقات ہوتی تھی دوستانہ ماحول میں، اسی طرح ایک دن ایمان لانے کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی، اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی تو حق اور سچ دین کی مجھے دعوت دیتا ہے، چلو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اتنے میں یہ بات کر ہی رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، میں جنت لے کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف رہنما بنا کر بھیجا ہے ہدایت کا، اور ہدایت جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سادہ سے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی تاثیر تھی، ان سادہ لفظوں میں اتنی تاثیر تھی کہ میں خود بخود بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ باوقار لوگوں میں سے تھے، باوقار لوگوں میں سے تھے، اور اسلام کے شروع ہی زمانے میں یہ مسلمان ہو گئے تو کفار کی طرف سے تکلیفیں آئی، کفار کی طرف سے تکلیفیں آئی۔ جب کفار کی طرف سے تکلیفیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام تھا رقیہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب عتبہ نے ان کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول بھی بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی کہ 5ویں پشت میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اسی طرح 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے عبد مناف پر۔ تو یہ قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ان کی نانی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، تو اس پھوپھی کے اعتبار سے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی رشتہ دار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب ان کے نکاح میں ہوئی تو پھر یہ داماد رسول بنے۔ مختصر جماعت تھی مسلمانوں کی، تو جو اس جماعت کو پیش آیا اس زمانے میں وہ ان کو بھی پیش آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ لوگ حبشہ کی ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ جب یہ وہاں رہنے لگے، کچھ عرصہ وہاں گزرا تھا حبشہ کے اندر، تو کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ سارے کے سارے عرب والے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ تو یہ لوگ جتنے بھی مسلمان ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، ان کو دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ تو حضرت جتنے بھی صحابہ واپس آئے تھے، ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تھے، تو وہ سارے کے سارے دوبارہ حبشہ کی طرف چلے گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں گئے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو ایک صحابی کے گھر میں انہوں نے ٹھہراؤ کیا، وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی یا بھائی کہہ لیں، وہ بالکل قریبی رشتہ دار تھے۔
تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کا ٹھہراؤ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ جب وہاں جمع ہوئے اور برادران نسبت قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی برادران نسبت قائم کی، یعنی بھائی چارگی قائم کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہا مدینہ منورہ کے اندر۔ تو 1 سال کے بعد پہلی ہجری کے اندر یا دوسری ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شرکت کی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ ان کی مدینہ میں رہ کر تیمارداری کریں، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا رکنا بڑا دشوار تھا، اس وجہ سے کہ جو ان کا ایمان تھا وہ آج ہمارا ایمان نہیں ہے، ان کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے ایمان والو تو ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس تم ہدایت پاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق ایمان کا بتلایا ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بدر کی لڑائی کے لیے تشریف لے گئے، جنگ بدر کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہیں تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لگے رہے، اور ان کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، دن بدن بڑھتی گئی۔ پہ آج کل کے جو سفر ہیں وہ تو گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کے جو سفر تھے وہ مہینوں میں طے ہوا کرتے تھے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو واپس لے کر آتے تو ان کا جو مرض تھا وہ مرض الوفات تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرض الوفات تھا، تو وہ بالکل آخری لمحے میں گزر رہی تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ایک صحابی یہ خوشخبری لے کر آئے کہ ہمیں بدر کے اندر فتح ہو گئی، ہمیں بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح یابی نصیب فرمائی ہے۔ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ان کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے۔ جب ان کو تجہیز و تکفین کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے جنازے میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ان کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو صدمہ تھا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا۔ اس حادثے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت پریشانی کے حال میں رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دیا کہ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں ٹھہرے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا پورا حصہ بدر، جس طرح بدر میں شریک ہونے والوں کو ثواب ملا ہے، اسی طرح آپ کو پورا ثواب ملا ہے، اور غنیمت میں آپ کو پورا حصہ ملے گا جو ایک بدری کو ملتا ہے، جو ایک بدری کو ملے گا آپ کو پورا حصہ ملے گا، اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورا بدر میں شمار فرمایا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیاں دی۔ تو حضرت اس تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذوالنورین پڑا کہ 2 نوروں والا۔ عثمان غنی کا لقب جو پڑا ہے ذوالنورین، وہ 2 نوروں والا، وہ اسی وجہ سے پڑا ہے کہ اس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور یہ وہ شخص ہیں جس کے نکاح میں اشرف المخلوقات، جو سب سے بڑا سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔
اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا گیا۔ تو دوسری بیٹی کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرمایا، اور یوں فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی رہتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا، یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جب مسلمان گئے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی کنویں تھے وہ سارے کے سارے کھارے پانی کے تھے، صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما، یہ ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کنویں کا پانی میٹھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کے ساتھ بات چیت کی، بڑی جد و جہد کی، اس کو یہ کہا کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دے، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار آدمی تھے۔ تو اس یہودی کو کہا کہ یہ کنواں مجھے فروخت کر دے، وہ فروخت کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تھوڑی سی لالچ دی کہ تو جتنی تیرے کنویں کی قیمت ہے وہ قیمت تو لے لے اور آدھا کنواں مجھے دے دے، آدھا کنواں مجھے دے دے۔ تو اس نے لالچ میں آ کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے 12,000 درہم کے اندر میں تجھے دوں گا۔ تو اس میں یہ طے پایا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تھی اور ایک دن اس یہودی کا نمبر ہوتا تھا، کہ ایک دن یہودی اس کنویں سے پیسے کمائے گا اور ایک دن حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم دینے کے بعد یہ سودا طے ہو گیا کہ ایک دن کنواں آپ کا ہے، ایک دن میرا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے اندر اعلان کر دیا کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کنواں میرا ہے، جس کا جی چاہے جتنا چاہے اس سے پانی بھر لے مفت کے اندر۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے جس تنگی کے اندر مبتلا تھے، جس پریشانی کے اندر مبتلا تھے، تو اس کا جو رفع کیا، اس کو پریشانی کو جو دفع کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ تو پھر مسلمان اپنا سارا کا سارا جتنا ضروریات کا پانی ہوتا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دن ہوتا تھا اس دن پانی بھر لیا کرتے تھے، 2 دن کا پانی اسٹاک کر لیا کرتے تھے۔ تو وہ یہودی بڑا پریشان ہوا کہ پہلے تو بڑی کمائی آتی تھی، اب 1 روپیہ بھی نہیں آتا اس سے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اے عثمان تو یہ سارا کا سارا کنواں لے لے، مجھے 8,000 درہم اور دے دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول کر لیا اور سارا کا سارا کنواں 20,000 درہم کے اندر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت تھی۔ مسلمانوں کا جو پریشانی تھی، مسلمانوں کی جو تنگی تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کہ عسرت کا زمانہ ہے، عسرت کہتے ہیں عربی کے اندر تنگی کو، کہ تنگی کا زمانہ ہے اور ایک جنگ کے موقع پر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ مال غنیمت جمع کرو، مال بہت تھوڑا ہے۔ اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جتنے بھی لوگ ہیں جنگ میں جانے والے، ان میں سے 1/3 کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، 1/3 لوگوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہاں تک خرچہ اٹھایا کہ ان کا اگر کوئی تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لگواتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا۔ یہ ایک اور جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کو کہ جنگ کے لیے ساز و سامان جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک منڈی کے اندر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ تو جو تاجر لوگ ہیں جو منڈی کے اندر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے عثمان، یہ 100 غالباً یا 1000 اونٹ یہ ہمیں دے دو، جتنے کہ آپ نے لیے ہیں ہم اس سے 2 گنا آپ کو زیادہ دیں گے، 2 گنا آپ کو 2% آپ کو منافع دیں گے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے سودا کر لیا، میں نے سودا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 4% آپ کو 4% منافع دیں گے، آپ یہ ہمیں دے دیں۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ چیز 10 روپے کی لی ہے تو ہم آپ کو 14 روپے دیں گے، آپ یہ چیز ہمیں دے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمیں 4% منافع دیتے ہیں، ہاں وہ بھی میری خریداری پر، لیکن میں نے جس کے ساتھ سودا کیا ہے وہ مجھے 1 روپے پر 10 دیتا ہے، وہ مجھے 1 روپے پر 10 دیتا ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ عثمان ایسا آدمی تجھے کہاں سے مل گیا، ہمیں بھی دے دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان سارے کے سارے اونٹوں کا سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے کہ میں نے سارے کے سارے اونٹوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا۔ جو 1 کے بدلے 10 دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ 1 لے کر آؤ، 1 نیکی لے کر آؤ گے 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا ہے اور میں نے اپنا قاصد بیچ دیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے یہ سارے کے سارے جہاد میں دے دیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، آگے ان کی خلافت باقی ہے، وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے سنتوں کا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ جو ان کی بقیہ زندگی ہے وہ بیان کریں گے، سارے کے سارے ساتھ انشاءاللہ جلدی آنا۔ بڑا دلچسپ زندگی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میں نے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ 2 مہینے جو ہیں ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہے، اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہے۔ لیکن ان دونوں قربانیوں کے درمیان ایک اور قربانی ہے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے، جس سے آج مسلمان نا آشنا ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، کس طرح زندگی گزار کے گئے، اور ان کی شہادت کب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی بقیہ زندگی اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ دیں۔